بخاری صاحب ایک دفعہ پھر سے وہی ہوا، ایران نے کہا کہ جی بہت زیادہ بیجا مطالبات کیے جا رہے تھے تو ہم جو ہے ان کو مسترد کرتے ہیں، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ بڑی اچھی بات چیت جو ہے وہ جاری ہے، ان کو ہم خرید نہیں سکتے، شکست دیں گے، بہت ساری باتیں وہ ایک ہی ساتھ کر رہے ہیں۔ جی بخاری صاحب دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹرمپ کو خود بھی یہ احساس نہیں ہے کہ اس قسم کے جو وہ دعوے کرتے ہیں اس کا عالمی طور پر کیا اس کو رسپونڈ کرتے ہوں گے لوگ، اور کیا سمجھتے ہوں گے کہ وہ کیا کہتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک سانس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایران کو مکمل طور پہ نیست و نابود کر دیا، اس کی نیوی کو، اس کی ایئر فورس کو، اس کے میزائلز کو، اس کے ڈرونز کو، اور اس میں تو اب ہمت ہی نہیں رہ گئی ہے کہ وہ ہمارا مقابلہ کر سکے۔ اور دوسری سانس میں موصوف فرما رہے ہیں which is a harsh reality کہ ایران کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ Now you tell me which part of that gentleman's statement should we trust؟ بخاری That صاحب وہ یہ is کہہ رہے the ہیں problem۔ کہ ایران کو خریدا نہیں جا سکتا، شکست دینی پڑے گی۔ دیکھیے، خریدا نہیں جا سکتا is a greatest compliment to any nation۔ بالکل یعنی that speaks so highly about the Iranian people کہ وہ بکاؤ مال نہیں ہے۔ دوسری طرف وہ یہ ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ ان کو شکست جب تک نہیں دیں گے ان سے بات نہیں منوائی جا سکتی، اور بات نہیں منوائی گئی۔ جی اب اگر ان سے بات بھی نہیں منوائی گئی اور ان کو شکست بھی نہیں ہوئی ہے، انہیں خریدا بھی نہیں جا سکتا، تو مسٹر ٹرمپ ویئر آر یو اسٹینڈنگ؟ آپ نے جھانکیاں ماری ہے ابھی تک، یہ جو اتنی شدید جنگ آپ نے مسلط کی ایران کے اوپر، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ کہ اب آپ کو اپنی پریسٹیج بچانے کے لیے مختلف ہیلے بہانے چاہیے۔ آپ نے جس قسم کی تجاویز بھیجی ان کو، وہ تجاویز اتنی مضحکہ خیز ہے کہ ایران نے اس کو درخور اتنا ہی نہیں سمجھا، اس نے اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ اس کے اوپر بات چیت کی جائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک سانس میں آپ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم شدید حملے کریں گے اور ایران کی تاریخ مٹا دیں گے اور پتہ نہیں کیا کریں گے۔ وہ تو میں I don't take him seriously, neither should anybody take him seriously۔ وہ ان کی زبان کو نہ کوئی لگام ہے، نہ ان کا نہ زمینی حقائق سے ان کا کوئی تعلق ہے۔ لیکن جو ایک اصل بات مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب اس کی پریسٹیج کے بچانے کی کوششیں بھی ناکام ہوتی جا رہی ہیں، اس لیے کہ ایران رتی بھر اپنے موقف سے نہیں ہٹا ہے۔ دوسری بات جو آپ نے کہی وہ میرے خیال سے اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے چند ہفتے پہلے یہ کہا تھا کہ یہ جو حالیہ جنگ ہے، یعنی جنگ بندی کے بعد جو وائلیشن کی ہے ٹرمپ نے، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے اسرائیل کو ایک طرف رکھا ہوا ہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس سے۔ یہ ان کا سٹیٹمنٹ ہے، سٹیٹمنٹ آف اے ہیڈ آف اسٹیٹ آف اے کنٹری لائک یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ اور آج اس کا بھرکس نکالا ہے، اس کا پول کھولا ہے اسرائیل کے وزیر دفاع کاٹس نے۔ اس نے کہا ہم نے تو ہمارے بیسز استعمال کیے ہیں۔ اوکے، اس اقرار کے بعد I think ایران has a legal right to retaliate and attack Israel۔ اب میں دیکھوں گا کہ جب اسرائیل پر حملہ ہوگا تو کس طرح کے گٹس کے ساتھ ٹرمپ یہ کہیں گے کہ یہ وائلیشن ہے، یا نیتن یاہو یہ کہے گا کہ یہ وائلیشن ہے۔ بالکل بخاری صاحب، ہم نے دیکھا کہ خطے کے باقی ممالک جہاں جہاں سے بیسز استعمال ہوئی، ایران کے پاس اس کی انٹیلیجنس تھی، تو کیا انٹیلیجنس نہیں تھی پہلے سے کہ اسرائیل کی بیسز بھی استعمال ہو رہی ہیں؟ خطے کے باقی ممالک کو جہاں اٹیک کیا جاتا ہے وہاں پر اسرائیل کو اٹیک کیوں نہیں کیا گیا؟ دیکھیے، ایک صورتحال تو یہ ہوتی ہے کہ آپ گیس کریں یا آپ کے پاس اپنی انٹیلیجنس کی رپورٹس ہوں اور آپ اس کے اوپر ریئیکٹ کریں۔ یہاں صورتحال بالکل مختلف ہے۔ اسرائیل کا ڈیفنس منسٹر کنفیشن کر رہا ہے کہ ہماری بیسز جو استعمال ہوئی ہیں۔ اب ایران کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ ریٹیلیٹ کرے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ٹرمپ نے یہ کہہ کے کہ اسرائیل کو ہم نے اس جنگ سے الگ رکھا ہے، کسی کے باپ پر کوئی احسان نہیں کیا، اس لیے کہ اسرائیلی قوم اب مزید جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے مظاہرے ہوئے ہیں وہاں، اس کے لیے لوگوں نے پارلیمنٹ جو ہے اسرائیل کی اس کے اندر بات چیت کی ہے، کیونکہ قوم 1 مہینہ 13 دن تک زمین بوس رہی ایک طرح سے، یعنی جو بنکرز ہیں انہوں نے وہاں سے نکل کے سورج نہیں دیکھا ہے۔ یہ میں اپنے پاس سے کوئی ایک خیالی تصویر پیش نہیں کر رہا ہوں، یہ وہ حقائق ہیں جو پوری دنیا نے جانے ہیں۔ تو اس وقت اسرائیل کو بچانے کی کوشش یا اسرائیل کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ الگ تھلگ ہیں، صرف اس لیے ہے کہ اب اسرائیلی قوم جو ہے وہ زیادہ پریشر لینے کے لیے نیتن یاہو کی جو جنگی جنون ہے، جو صہیونی مائنڈ سیٹ ہے، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے زیادہ تیار نہیں ہے۔ اس صورتحال میں اب ایران کے پاس ایڈوانٹیجس پوزیشن ہے۔ دیکھیے، ایران نے تو مسلم ممالک جن سے دوستی بھی تھی، دوستی کرنے کی خواہش بھی موجود ہے،
اسلام ایک کامن فیکٹر بھی ہے, ہمسائے بھی ہیں, ان کو نہیں معاف کیا ہے تو اسرائیل کو کیسے معاف کریں گے؟ بالکل ٹھیک ہے. تو مجھے جب یہ ڈیفنس منسٹر کی یہ اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے تو اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ ایران رائٹ فل پوزیشن میں ہوگا اسرائیل کو اٹیک کرنے کے لیے, لیکن اگر اب بھی اٹیک نہ کیا گیا, اب بھی ریٹیلیٹ نہ کیا گیا, تو کیا اسے ایران کی ویکنس سمجھا جائے گا؟ دیکھیے, یہ تو ایران کی قیادت کو باور ہونا چاہیے کہ اگر آپ اس کنفیشن کے باوجود بھی اسرائیل کی طرف نہیں دیکھتے ہیں یا اسرائیل کو سبق پڑھانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں تو اٹ ول سرٹنلی بی کنسیڈرڈ ایز دیئر ویکنس. لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ ایرانین جو ہیں وہ, اور اس کی لیڈرشپ خاص طور سے, دے ڈونٹ ریئیکٹ امیڈیٹلی وداؤٹ کنسیڈرنگ دا کانسیکوینسز آف سچ این ایفرٹ. تو لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے کسی دشمن کو معاف کر دے. اس کا اظہار ہر ایک لیڈر جو ورث نیم ہے ایران کا انہوں نے کیا ہے, چاہے وہ عراقچی ہیں, چاہے وہ کالیباف ہیں, چاہے وہ اسماعیل بقائی ہیں, چاہے وہ عزیزی ہیں, جس کا بھی نام لیں وہ سب یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے دشمن کو معاف نہیں کرتے ہیں اور معاف نہیں کریں گے. میں نے جیسا آپ کو کہا کہ یہ رویہ تو ان کا خلیجی ریاستوں کے بارے میں ہے جن سے امکان ہے کہ بہتر تعلقات ہو سکتے ہیں, خاص طور سے قطر ہے اس میں, عمان ہے اس میں, اور دیگر. اگر آپ کو یاد دلاؤں میں تو اس جنگ سے پہلے جو مسلط کی گئی ایران کے اوپر, سعودی عرب اور ایران کی قربتیں بڑھ گئی تھی جی. سعودی عرب اور اپنے ایران اور یو اے کی قربتیں بڑھ گئی تھی, ایک دوسرے کے ممالک میں فلائٹس چلنی شروع ہو گئی تھی, ڈپلومیٹک یعنی ایکٹیویٹی شروع ہو گئی تھی, ڈپلومیٹک ریلیشن جو ہے وہ باقاعدہ وہاں پر ایمبیسیاں بننے لگ گئی تھی. اس سب کچھ کو سبوٹیج کیا گیا ہے اسرائیل کی انسٹیگیشن کے اوپر کہ اگر مشرق وسطیٰ میں سارے ممالک اور ایران کے بیچ دوستی ہو جاتی ہے تو اسرائیل اور امریکہ کہاں کھڑے ہوں گے. یہ ابھی میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اس بات کا, ٹرمپ نے ایک اور حماقت کی اور یہ کہا ہے کہ ایران مشرق وسطیٰ کا گنڈا ہے. میرے خیال سے اس کو اپنے فیکٹ ٹھیک کرنے چاہیے. پاگل پن کی گفتگو کبھی بھی کسی کو کہیں لے کے نہیں جاتی ہے. اگر کوئی گنڈا ہے مشرق وسطیٰ کا تو وہ نیتن یاہو ہے, وہ اسرائیل ہے. بخاری صاحب ابھی آپ نے سوری ٹو انٹرپٹ, بخاری صاحب ابھی آپ نے کانسیکوینسز کی بات کی کہ ایران کانسیکوینسز کو کیلکولیٹ کر کے جو ہے وہ کارروائی کرتا ہے, تو اگر ایران اٹیک کرتا ہے اسرائیل کو تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ یہ جنگ کتنی زیادہ ایسکیلیٹ کر سکتی ہے, اور پھر اسرائیل کی جانب سے جو ریٹیلیٹ کیا جائے گا کیا ایران اس کو سسٹین کر پائے گا؟ دیکھیے سائرہ, ایک بات ہم نا اس کے اوپر سے آرام سے گزر رہے ہیں اس سے. ٹرمپ کا یہ کہنا کہ ایران کو شکست نہیں دی جا سکتی ہے, اٹ از اے کنفیشن آف اے ڈیفیٹ اٹ سیلف. آپ یہ ذرا دیکھیں نا کون کہہ رہا ہے, دنیا کی سب سے طاقتور ملیٹریلی جو طاقت ہے, جو ملک ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ, اس کا پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ریئلائزیشن ہے, ان کے جو وار ایکسپرٹس ہیں انہوں نے بتا دیا کہ ایران کو آپ ملیٹریلی ہرا نہیں سکتے. Am I right or not? Yes. آپ مجھے بتائیں, جب ٹرمپ یہ کہے گا ایران ناقابل شکست ہے, اس کو شکست دی نہیں جا سکتی, تو وہ اشارہ کیا کر رہا ہے؟ دوسرا یہ کہہ رہا ہے خریدا بھی نہیں جا سکتا, یعنی آپ اس کو لالچ بھی نہیں دے سکتے. تو ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھے, فیکٹس کو سامنے رکھے اور جوڈیشیس طریقے سے کوئی فیصلہ کریں. یہ تو میرے خیال سے بہت ہی کمال کی سچویشن ہے. یہ تو کنفیشن ہے ٹرمپ کا. میرے خیال سے ٹوڈے دا امیرکنز شوڈ آسک their president کہ جناب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کو شکست بھی نہیں دی جا سکتی, ایران کو خریدا بھی نہیں جا سکتا, تو ماما جی بیٹھے نا, ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. تو بخاری صاحب جب میز پر بیٹھتے ہیں, میں اس کے اوپر اصرار کر رہا ہوں کہ ٹرمپ کا یہ بیان should not be thrown away. جی, it is a confession. we can't militarily defeat ایران. آپ مجھے بتائیں اور کیا چاہیے آپ کو؟ ایران نے تو ایک نیا چیپٹر لکھ دیا ہے ہسٹری میں. بالکل ٹھیک ہے بخاری صاحب, لیکن پھر جب میز پر بیٹھتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ یا امریکہ, تو وہ پھر اس طرح کے بے جا مطالبات, جیسا کہ ایران کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ ہائی ڈیمانڈز کی جا رہی ہیں, جو انہیں پتہ ہے آلریڈی کہ ایران نہیں تسلیم کرے گا, تو پھر اس طرح کی ڈیمانڈز سے کیا امریکہ ٹائم بائی کر رہا ہے یا پھر آئی واش کر رہا ہے پوری دنیا کو؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں, اگر آپ مجھ سے میری انٹرپریٹیشن پوچھیں اس کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری حرکتیں, اس طرح کی فرمائشیں کرنا, ان کا خیال یہ ہے کہ شاید اب ایران بھی جنگ سے تنگ آ گیا ہوگا اور ممکن ہے ہماری کوئی 2-4 باتیں مان لی جائیں تاکہ پریسٹیج بچ سکے پریزیڈنٹ کی اپنی بھی اور اس کے ملک یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی بھی. یہ اس طرح کی کوششیں قرار دی جا سکتی ہیں, اس میں اس سے زیادہ جان نہیں ہے. دیکھیے الٹیمیٹلی آپ دیکھ لیجئے, آپ میری بات آج کی یاد رکھیے گا اور ریپیٹ کیجئے گا جب ایسا ہوگا.
America and Israel, they all have to get back to that memorandum of understanding that was signed in Islamabad. ये बुनियाद है, इससे इनहराफ मुमकिन ही नहीं है. बिल्कुल मैं आपको कन्विक्शन से कह रहा हूं कि इरानियन लीडरशिप विल नॉट गो बैक ऑन एनी पॉइंट ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. यही बात इस वक्त अड़ी हुई है. ये जो उन्होंने रिजेक्ट की है, उसकी भी बुनियादी वजह यह है कि दे डोंट वांट एनीथिंग टू बी एडेड टू दैट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. तो खैर साहब, अभी हम देख रहे हैं कि आपने बात की कि जब तक ईरान रियायतें नहीं देगा तो अमेरिका इस जंग से तब तक वापस नहीं हो सकता. एक्सियोस रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिका के अंदर जो है ये तासुर पाया जाता है कि जो बहरी नाकाबंदी है, यानी इकोनॉमिक सैंक्शंस अलोंग विद नेवल ब्लॉकेड, वो ईरान को मजबूर कर सकती है कि ईरान कुछ रियायतें दे. सदर ट्रंप भी यही कह रहे हैं कि ईरान जो वो भीख मांगता रहा है कि बहरी नाकाबंदी खत्म कर दें. तो क्या लगता है कि इस इकोनॉमिक प्रेशर के नतीजे में ईरान कुछ हद तक गिव इन कर सकता है, या कोई फेस सेविंग जो डोनाल्ड ट्रंप अपने वापस जाकर अपनी पब्लिक को दिखा सकें? जिस न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट का आपने हवाला दिया है, उसके अंदर भी बहुत बड़ी कहानी पोशीदा है. वो क्या कह रहा है मैसेज? वो मैसेज ये कह रहा है कि जंग से नहीं कुछ भी हासिल होना. आप ना इकोनॉमिक ब्लॉकेड करें ईरान का, आप जंग नहीं जीत सकते उसके अंदर. इज दैट कन्फेशन देयर और नॉट? यस. मतलब वो क्या मशवरा दे रहा है कि लड़ाई छोड़ो, उसको इकोनॉमिकली तंग करो ताकि वो आ जाए आपकी जो मुतालबात है तस्लीम करने पर. वो भी हमने देख लिया कि 47 साल की इकोनॉमिक सैंक्शंस जो सिर्फ अमेरिका ने नहीं लगाई थी, पूरी दुनिया ने नाफज किया था उनको. उसके बावजूद ईरान सर्वाइव्ड. उसके बावजूद ईरान केम इन ए पोजीशन वेयर इट कुड रेजिस्ट टू पावर्स, वन सुपर पावर एंड अनदर पावर इन द रीजन, इजराइल. आप मुझे बताइए, आपने कहीं देखा कि ईरान के अंदर से आवाजें उठ रही हों कि जनाब ये जंग बंद करें, क्या आपने हमारी जिंदगी अजाब में की हुई है? और इसके मुकाबले में आप देखिए कि 80-80 लाख 90-90 लाख लोग निकल के अमेरिका के नहीं कहा उन्होंने नो वॉर नो किंग. तो फर्क तो देखिए ना, कौम का फर्क भी देखिए, मुल्क का फर्क भी देखिए, लीडरशिप का फर्क भी देखिए. तो इसके बारे में तो मेरे ख्याल से कोई इबाम नहीं होना चाहिए. और दूसरी बात यह है कि वो यानी बड़े हाँकते हैं या फिर वो एज्यूम्ड सिचुएशन क्रिएट करते हैं अपने दिमाग में और उसके ऊपर बोलना शुरू हो जाते हैं. मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि ओबामा ने तो जी इतनी रियायतें दी कि कमाल कर दिया जी, वो तो रजा दिया उसने. नॉनसेंस, एब्सोल्यूट नॉनसेंस. ओबामा ओनली रिलीज्ड some funds of Iranian assets as a bargain of that agreement जो 2015 में हुआ था, जिसको 2018 में आके भाई ट्रंप ने फारग कर दिया. That was between 5+1 यानी 6 ममालिक थे, 5 जो है पूरी पावर्स थी, उसमें अमेरिका भी था. अगर वो एकॉर्ड जारी रहता तो इस जंग की नौबत नहीं आनी थी. लेकिन अमेरिका का इशू ये नहीं है. अमेरिका का इशू सिर्फ ये है कि कहीं ईरान इतना ताकतवर ना हो जाए कि इसराइल को हड़प ना कर जाए. ये मैंने फिर अपने पास से कुछ नहीं कहा. क्या आपको ट्रंप का ये स्टेटमेंट याद नहीं है कि अगर मैं ना होता तो इसराइल 2 घंटे में खत्म हो जाता? क्या आपको ये स्टेटमेंट याद नहीं है कि अगर मैं ना होता तो नेतन्याहू जेल में होता? ये मैंने थोड़ी कहा है, ये तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा है. दैट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. तो मेरे ख्याल से हमें हकायक से नजर नहीं चुरानी चाहिए. बिल्कुल. ईरान ने साबित कर दिया है कि रेजिस्टेंस का रिजॉल्व अगर किसी कौम में हो और इत्तेहाद हो तो एक सुपर पावर तो क्या पूरी दुनिया उसको नहीं हिला सकती. मैं आपको इसकी एक और मिसाल देता हूं. सॉरी, वो ये कि ब्रिटानिया के नए प्राइम मिनिस्टर ने अलाउ कर दिया है अड्डों को कि अमेरिका इस्तेमाल कर ले. आपने ईरान का रिएक्शन देखा? उन्होंने कहा इफ इट कंटिन्यूज we will deal Britain as we are dealing Americans. We will treat it as an enemy and we will do what we have to do. कहने का मतलब ये है कि इतनी बड़ी एक और सुपर पावर साथ शामिल हो गई है. Even then the Iranians are not ready to budge. और आप कौम से क्या तवक्को रखते हैं भाई, क्या करें वो? बिल्कुल बुखारी साहब, इस जंग के फैलने के हवाले से हम खदशात जो है उन पर बात करते रहे. नेतन्याहू की इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग, और हमने देखा कि माजी में भी वो प्रेजेंटेशंस देते रहे. उन्होंने ही डोनाल्ड ट्रंप को इस बात पर यकीन दिला दिया कि ईरान जो है वो एटॉमिक बॉम्ब बनाने से सिर्फ 2 हफ्ते दूर है. अब फिर से वो पिकेक्स माउंटेन के अंदर जो ईरान का न्यूक्लियर मवाद है, या जो है भी या नहीं, उस हवाले से वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स लेकर डोनाल्ड ट्रंप के पास पहुंच गए हैं. क्या इस दफ़ा भी सेम पैटर्न होगा कि डोनाल्ड ट्रंप इस पर एतबार करते हुए ईरान पर हमले शुरू कर देंगे? इन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को
آپ آئسولیشن میں مت دیکھیں. پہلے والی جو انٹیلیجنس رپورٹس تھی جس کے نتیجے میں یہ جنگ شروع ہوئی, وہ بھی کرٹسی ایپسٹین فائلز اور موساد اینڈ نیتن یاہو کی کارکردگی تھی, اور پوری قوم نے یہ باور کر لیا, یہ تسلیم کر لیا کہ جعلی قسم کی رپورٹس کے اوپر, انٹیلیجنس رپورٹس کے اوپر یہ جنگ شروع کی گئی. اسی لیے تو کسی اور نے نہیں, امریکنز نے کہا دس از ناٹ آور وار. کیا آپ نے نہیں سنے وہ سلوگن جس میں وہ کہتے تھے کہ دس از نیتن یاہوز وار؟ کیا پوری دنیا نے یہ نہیں کہا کہ اٹ از نیتن یاہوز وار؟ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ دوز ور فالس رپورٹس. اب ایک آخری کوشش وہ پھر کرنے گئے ہیں, وہ بنیادی طور پر رپورٹیں تو چلی جاتی ہیں بے پناہ طریقوں سے, وہ گئے ہیں اس کو پھر سے ایپسٹین فائل یاد دلانے کہ بھائی صاحب یہ تو اس میں اتنا مال اور آ گیا ہے. ٹرمپ از جسٹ اے اسٹوج ان دا ہینڈ آف, ہی از یعنی جس کو کہتے ہیں نا یرغمال ہے اس کے ہاتھوں. تو وہ کوئی بھی پاگل پن کر دے, قوم کو برباد کر دے, امریکہ کی ریپوٹیشن کا بیڑا غرق کر دے, یہ اس کی مرضی ہے. لیکن اس کا یہ خیال یا نیتن یاہو کی یہ توقع کہ اس رپورٹ کی بیس کے اوپر امریکہ چڑھ دوڑے گا اور ایران نیست و نابود ہو جائے گا, یہ اس دنیا میں جس میں ہم جی رہے ہیں اس میں ہونے والا نہیں ہے. یہ نہیں ہوا ہے. 3 کوششیں ہو چکی ہیں باقاعدہ جنگ کی, آپ کے سامنے ہے. Nothing has happened. Iranians haven't budged. So آنے والے دنوں میں آپ کوشش کر لیجئے. جو اس کا یہ دعویٰ ہے ٹرمپ کا کہ ان کے اندر تو اب قوت ہی نہیں رہ گئی ہے. ارے بابا ان کے اندر قوت نہیں رہ گئی ہے تو پھر یہ آپ مذاکرات کرنے کے لیے کوئی بیٹھے فارغ کریں, ان کو قبضہ کر جائیں, بھیجیں اپنی فوجیں قبضہ کر لیں. آپ دھمکی دیتے ہیں میں وہاں پر سولجر بھیجوں گا, ہم جزیرہ خار جو ہے اس کے اوپر قبضہ کر لیں گے. ڈرے نا بھائی, پچھلی دفعہ بھی آپ نے 11,000 میرین اکٹھے کیے تھے, پھر آپ نے نہیں حرکت کی ہے. اس دفعہ بھی کر کے دیکھ لیجئے کیا ملتا ہے آپ کو وہاں پر. لیکن ٹرمپ از افریڈ آف ریسیونگ باڈی بیگز, کیونکہ جب زمینی حملہ ہوگا تو باڈی بیگز کا کاؤنٹ کرنا مشکل ہو جائے گا. دس ایوری ون نوز. جی بالکل ٹھیک ہے. بخاری صاحب, ابھی جس طرح کی رپورٹس لے کر نیتن یاہو گئے ہیں, ابھی ڈونلڈ ٹرمپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پکیکس پہ ماؤنٹین پر حملہ کرنے کی جلدی میں نہیں ہے, کیپنگ ان ویو کہ وہ ماؤنٹین جو ہے وہ گرینائٹ سے بنا ہوا ہے اور بنکر بسٹر بامز اس تک نہیں پہنچ سکتے, اس کی انٹریز بھی کنکریٹ سے ایران بند کر چکا ہے. تو کیا یہ جو نیتن یاہو رپورٹس لے کر جا رہے ہیں, یہ کیا ٹرمپ کو انسٹیگیٹ کر سکتی ہے کہ وہ اس کے اوپر کام ایٹ لیسٹ شروع کریں یا کوئی ایسا مس ایڈونچر کریں؟ When we have already accepted situation by Trump کہ وہ ماؤنٹین جو ہیں وہ کانکریبل نہیں ہیں, وہ ماؤنٹین ایکسیسیبل نہیں ہے, ان ماؤنٹین کے اوپر ان کے کلسٹر بمز ہوں چاہے کچھ بھی ہو, کسی نے کوئی کام نہیں کیا ہے تو وہ کیوں دوڑے گا دوبارہ؟ کوشش تو کر کے دیکھ لی نا انہوں نے. وہ یورینیم جو تھی افسودہ اس کو لینے آئے تھے, آپ کو یاد نہیں 5 جہاز گوا کے اور پتہ نہیں کیا ایسی تیسی کروا کے وہاں سے گئے تھے. تو ٹرمپ کی وار مشینری اور وار یعنی گینگ جو ہے وہ اس کو بتا رہے ہیں کہ گراؤنڈ سچویشن امریکن فورسز کے حق میں نہیں ہے. ابے بابا نیوی سے آپ نے کچھ نہیں کیا, اس کا جو دنیا میں آپ سمجھتے تھے کہ آپ ایک آفت کی علامت ہے. آپ کی ایئر فورس جس کے پاس وہ طیارے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں, وہ آپ نے استعمال کرتے دیکھ لیا کچھ نہیں ہوا. تو جی بخاری صاحب, آج بھی ایران کے فروزن ایسٹس کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ یہ بیان دے رہے ہیں, کچھ دیر پہلے بھی انہوں نے یہی بات کی تھی کہ ایران اگر اسٹریٹ آف ہارمز میں کسی بھی شپ کو اٹیک کرے گا تو اس کی ریپیئرنگ کے لیے جو پیسے ہوں گے وہ ایران کے فروزن ایسٹس سے ہم استعمال کریں گے. جبکہ ایران نے کلیئرلی کہہ دیا کہ اگر کوئی بھی ملک یہ فروزن ایسٹس یوز کرے گا تو اس کی شپ اسٹریٹ آف ہارمز سے نہیں گزر سکتی. تو یہ معاملہ کہاں جاتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے آپ مجھے بتائیے, خود سے بتائیے, ہم فیئرلی بات کرتے ہیں. ایک ملک دوسرے ملک کے اوپر حملہ آور ہو, پوری قوت کے ساتھ اس کے اوپر حملہ آور ہو, اس کے واٹرز میں آ کے مداخلت کریں, تو اس کو کیا حق ہے ڈکٹیٹ کرانے کا اپنی ٹرمز, اور وائی شوڈ ایران ایکسپٹ دم؟ پہلی بات تو یہ کہ اس کے باپ کا مال نہیں ہے. دس از ناٹ دا منی آف ٹرمپ اسٹیٹس, اٹ از ایرانین منی. ہی ہیز نو رائٹ ٹو اسپینڈ دم دا وے ہی وانٹس. کیا پہلے آپ نے نہیں سنا تھا کہ ہم فلاں کو کمپنسیشن دیں گے اس میں سے؟ پھر دی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیر آر انٹرنیشنل نارمز, دیر آر انٹرنیشنل لاز. اگر یہ نہیں ہوتے تو اب تک یہ ایرانین ایسے پڑے تھوڑی ہوتے, امریکہ نے فارغ کر ہوتے کب کے. تو اٹس ناٹ دیٹ ایزی. دیکھیں نا, میں آپ سے اسٹریٹ آف ہارمز کے میکانزم کے
جی اسٹریٹ آف ہارموز کے میکانزم کے اوپر ایران جو ہے وہ عمان کے ساتھ مل کر کافی دیر سے بات چیت اس حوالے سے جاری تھی. اب عمان فائنلی ایگری ہو چکا ہے کہ ہم دونوں مل کر اس کو جو ہے وہ گورن کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہوگی اسٹریٹ آف ملاکا کے ماڈل کے اوپر, یعنی کہ آپ اسے ٹول فیس لے سکتے ہیں فار دا سروسز. دیکھیے یہ پھر ایرانین پوزیشن کی ونڈیکیشن ہے نا. بالکل. کیا ایران نے بار بار یہ نہیں کہا کہ ہمیں کسی امریکہ کی ضرورت نہیں ہے, ہم خلیجی ممالک جو ہیں مل کے آپس میں ایسا نظام, ایسا دفاعی نظام یعنی تخلیق کر سکتے ہیں جس سے ہمیں کسی کی محتاجی نہیں ہو. کیا انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم خلیجی ممالک کو آن بورڈ لیں گے؟ کیا ایران نے یہ نہیں کہا تھا کہ عمان کے ساتھ مل کے ہم کلیکٹیو ایک میکنزم بنائیں گے جس سے اس راستے کو, جس طرح نہر سویز ہے, جس طریقے سے پاناما کینال ہے, اور اب آپ نے مثال دی جس طرح سے ملاکا اسٹریٹ آف ملاکا ہے, اس طرح کا نظام ایجاد کرنے میں کون روک سکتا ہے ان کو؟ These are their waters. Why should somebody come from thousands of miles away and dictate their term into this region? یہی وہ منوپلی ہے جو ٹرمپ کو ہاتھ سے نکلتی دکھائی دے رہی ہے, اور اس کی بنیادی وجہ ایڈونچرزم ہے نیتن یاہو کا, اور وار ہسٹیریا ہے ٹرمپ کا. پوری قوم امریکہ کی ریئلائز کر چکی ہے دس از ناٹ دیئر, پورا ویسٹ جو ہے وہ ڈسون کر چکا ہے دس از نیتن یاہوز وار, دس از ناٹ آور وار. ہمیں بابا مجھے بتائیے اس کے باوجود بھی اگر ڈھیٹائی سے آپ اس کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں چمگادڑ کی طرح سے, تو صرف ترس کھایا جا سکتا ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا. بالکل بخاری صاحب, آپ نے سمندر کو کوزے میں ایک بات اور میں اس سے پہلے آپ پھر مجھے دھمکی دیں بریک پر جانے کی, وہ یہ کہ ایک الزام انہوں نے اور لگا دیا ہے کہ رشیا جو ہے وہ سیٹلائٹ اسسٹنس دے رہا ہے ایران کو حملے کرنے کے لیے. میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں ٹرمپ سے کہ نیتن یاہو تمہارا باپ لگتا ہے جس کو آپ ملٹری اکوپمنٹ دے رہے ہو, جس کو آپ فنڈنگ کر رہے ہو, جس کو آپ دنیا جہان کی ٹیکنالوجی دے رہے ہو, یہی رائٹ کسی دوسرے ملک کے پاس کیوں نہیں ہے؟ ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے نا. یہی انہوں نے چائنا کے بارے میں بھی کہا. بھائی آپ اور ویسٹ مل کے آج تک سپورٹ کرتے رہے نیتن یاہو کو, تو ایران کو اپنے دوستوں سے مدد کیوں نہیں لینی چاہیے؟ بالکل ٹھیک ہے بخاری صاحب, ڈبل سٹینڈرڈز امریکہ کے اب تو پوری دنیا کے سامنے آتے جا رہے ہیں, اور مائٹ از رائٹ والی سچویشن ہے انٹرنیشنل ارینا کے اوپر.